بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات سیاہ بادلوں کی چادر اوڑھے خاموش تھی۔ ہوائیں سرگوشیوں میں کوئی پراسرار کہانی سنا رہی تھی۔ چاند کی مدھم روشنی چھت پر بیٹھی عائشہ کے چہرے پر عجیب سا سایہ ڈال رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں قرآن تھامے دعا میں مصروف تھی کہ اچانک ہوا میں کچھ بدلا۔ وہ سرد ہوا، وہ نامانوس خوشبو، جیسے کوئی بہت قریب آ گیا ہو۔ عائشہ، ایک بھاری گونجدار مگر میٹھی آواز اس کے کانوں میں سرگوشی بن کر اتری۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی، دل کی دھڑکن جیسے تھم گئی۔ اس کے سامنے کوئی کھڑا تھا، کوئی جس کا وجود انسانی لگتا تھا، مگر آنکھوں میں دنیا جہان کی گہرائیاں اور عجیب سی چمک تھی۔ اس کا قد لمبا تھا، لباس سیاہ جیسے رات کا سایہ ہو، مگر جو چیز سب سے زیادہ خوفناک تھی وہ اس کا انداز تھا، جیسے وہ عائشہ کو جانتا ہو، جیسے وہ صدیوں سے اس کا انتظار کر رہا ہو۔ عائشہ کی سانس رکنے لگی۔ کون ہو تم؟ میرے قریب مت آؤ۔ وہ مسکرا دیا، ایک ایسی مسکراہٹ جو بدن میں سنسنی دوڑا دے۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا وہ اس کے اور قریب آیا۔ میں وہ ہوں جسے تم نے کبھی نہیں دیکھا، مگر میں تمہیں ہمیشہ دیکھتا رہا ہوں۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوف کی شدت بڑھنے لگی، مگر ساتھ ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی طمانینت تھی۔ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے۔ وہ اور قریب آیا، اور اگلے ہی لمحے عائشہ کو احساس ہوا کہ وہ اس کی کمر کے گرد بازو ڈال چکا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، مگر ایک شرط پر، اس نے نرمی سے کہا۔ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کون سی شرط؟ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ عائشہ کا پورا جسم سن ہو چکا تھا۔ اس کی عقل اس صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک جن، ایک غیر مرئی قوت اسے نکاح کی پیشکش کر رہا تھا۔ یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز لرزنے لگی۔ تو پھر تمہیں اپنے بھائی کو مرتے ہوئے دیکھنا ہوگا، اس نے سکون سے کہا۔ عائشہ کا سانس اٹکنے لگا۔ احمد کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اب میں تمہارے قریب صرف نکاح کے بعد آؤں گا، اس نے کہا، اور دھیرے دھیرے اندھیرے میں غائب ہونے لگا۔ عائشہ کھڑی رہی، لرزتی ہوئی، خوف میں ڈوبی ہوئی۔ اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ کس مصیبت میں پھنس گئی تھی؟ یہ کون تھا؟ اور سب سے بڑھ کر اس کے دل کو یہ سب اتنا غلط کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ میرا نام عائشہ ہے۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں جو بچپن سے بس اپنی قسمت سے لڑتی آئی ہے۔ میرے گھر میں میرے علاوہ 2 بہن بھائی ہیں۔ احمد میرا 10 سالہ معصوم بھائی جو ابھی زندگی کے رنگوں کو سمجھنے لگا تھا، اور آمنہ میری چھوٹی بہن جو پیدائشی کسی ذہنی مرض میں مبتلا تھی اور ہمیشہ کسی خواب کی دنیا میں گم رہتی تھی، شاید اس لیے کہ حقیقت ہمیشہ ظالم ہوتی ہے۔ آمنہ کی بیماری اتنی زیادہ بھی نہ تھی جس کا علاج ممکن نہ ہو، لیکن گاؤں والوں کی باتوں نے ابا اور اماں کو یہ سوچنے پر آمادہ کر لیا تھا کہ تمہاری بٹیا رانی پاگل ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کچھ پیسوں کی کمی نے بھی ابا اماں کو علاج کروانے سے روک رکھا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی وہ بیٹی تھی جسے بچپن سے ایک ہی آس، ایک ہی امید سے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ میں نہ جانے کب سے ایک خواب جی رہی تھی کہ میرا حامد میرے ہاتھوں پر مہندی سجائے گا، میری پیشانی پر خوشیوں کے چراغ جلائے گا، لیکن قسمت نے وہ واحد خوشی بھی مجھ سے چھین لی۔ میری شادی ہونے والی تھی، صرف 3 مہینے بعد۔ میں یہ جملہ دہراتی ہوں تو لگتا ہے جیسے ہر لفظ میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو جاتا ہے، لیکن اب وہ شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس کا نام میری قسمت میں تھا وہ اب کسی اور کے ماتھے کا نصیب بن چکا تھا۔ میری محبت، میرا منگیتر، میرا حامد اب میرا نہیں رہا۔ میرا باپ ایک سرکاری ملازم تھا۔ جیسے ہی یہ سوچتی ہوں میرے دل پر جیسے کوئی مٹھی کس لیتا ہے۔ ماں کپڑے سیتی اور میں بس خواب بنتی تھی، وہ خواب جو اب خاک ہو چکے تھے۔ حامد میرا بچپن کا منگیتر تھا۔ جب میں اور وہ چھوٹے تھے تبھی پھپھو نے میری ماں کی گود میں میٹھا رکھا تھا اور میرا ہاتھ حامد کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ یہ جوڑی بن گئی، اب قیامت تک اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ لیکن یہ جوڑی پھر بھی ٹوٹ گئی۔ ہم بڑے ہوئے، محبت نے جڑ پکڑ لی، اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے سوا کوئی اور نہ رہا۔ جب وہ میری آنکھوں میں جھانکتا تو میں بھول جاتی کہ میں ایک ادھورے خوابوں والی لڑکی ہوں۔ جب میں اس سے پوچھتی تم مجھے کبھی چھوڑو گے تو نہیں، تو وہ ہنستا، ارے کوئی اپنی جان کو بھی چھوڑ سکتا ہے کیا؟
اور میں اس کے اس جواب پر خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی۔ ہر چیز ٹھیک تھی، لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ میرے والد کو دماغی ٹیومر تشخیص ہوا۔ صرف 1 ہفتے کے اندر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ عائشہ، تیرا باپ نہیں رہا۔ یہ جملہ میرے جسم کے ہر ذرے میں آگ کی طرح اترا تھا۔ اور پھر سب بدل گیا۔ ماں عدت میں بیٹھی تھی اور رشتہ دار جو کل تک ہمارے ساتھ کھڑے تھے آج فاتحہ پڑھ کر اپنی زندگیاں گزارنے چلے گئے تھے۔ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ ہم جو مہمانوں کے لیے چائے بنانے کے عادی تھے آج خود پانی پی کر سوتے تھے۔ پھپھو نہیں آئی، حامد نہیں آیا، کسی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کہ عائشہ تم زندہ ہو۔ پھپھو کو ہمارا خیال بھی نہیں آیا۔ اتنے دن سے کوئی ہماری خیریت بھی معلوم کرنے نہیں آیا کہ ہم زندہ بھی ہیں یا مر گئے۔ ابا کے انتقال کو پورا مہینہ گزر گیا۔ میں نے پھپھو کو کل کے بعد اس گھر کی دہلیز پر نہیں دیکھا۔ وہ جو ابا کی زندگی میں ہائے میرا ویر، ہائے میں صدقے اپنے ویر پر کہتے نہیں تھکتی تھیں، آج ویر کی اولاد کو بھول گئیں۔ حامد جو اپنی وفا کی قسمیں کھاتا تھا، مجھے اپنی عزت کہتا تھا، آج وہ کہاں ہے اماں؟ میں نے ہمت کر کے آج اپنے دل کی بھڑاس اماں کے سامنے نکال دی، لیکن ماں کی آنکھیں خالی تھیں۔ یہ دنیا مطلب کی ہے بیٹا، جو تیرے باپ کے ساتھ دفن ہو گیا اس کے ساتھ رشتے بھی دفن ہو گئے۔ مجھے جواب مل گیا تھا، محبت بھی دنیا کے اصولوں پر چلتی ہے، جب تک سہارا ملے تب تک ساتھ رہتی ہے۔ ماں نے مجھے اپنے سونے کی بالیاں دیں، یہ بیچ تو کچھ دنوں کا گزارا ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں نے وہ بالیاں اپنے دوپٹے میں باندھ لیں اور چپ چاپ گھر سے نکل گئی۔ میں بازار جا رہی تھی کہ اچانک کسی کی آنکھوں کی چبھن محسوس ہوئی۔ عائشہ! میرے قدم رک گئے، میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، حامد جو کبھی میرا ہوتا تھا، وہ جو میرا ہونے کی قسمیں کھاتا تھا، وہ آج میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے جیسے ہی کسی نے بازو سے کھینچا میری سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے میرا راستہ روک لیا۔ مجھے چھوڑو حامد، اب ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، ایسا مت کہو عائشہ، میں آج بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ یہی تھی تمہاری محبت حامد؟ یہی تھا تمہارا وعدہ کہ کوئی اپنی جان کو نہیں چھوڑ سکتا؟ ہاں بتاؤ مجھے، یہی کہتے تھے نا تم؟ محبت کی قسمیں کھاتے تھے، لیکن ابا کے مرنے کے بعد یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں اور میرا خاندان کس حال میں ہے۔ کیا ہمیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ کیا ابا کی تدفین کے بعد ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے چہرے کے ہر نقش کو آخری بار دل میں بسانا چاہا، پھر میں پلٹ گئی۔ لیکن حامد مجھے دیکھتا گیا۔ حامد کی نظریں میرے وجود کو کھنگال رہی تھیں، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں اس کی محبت کو رد کر چکی ہوں۔ میں نے آخری بار آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھا، پھر اس نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتا تھا، بہانے تراشنے لگا۔ اصل میں امی کہہ رہی تھیں کہ… میں نے تلخی سے ہنستے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ امی کہہ رہی تھیں؟ پھپھو نے تمہیں روک لیا تھا یا تم خود رک گئے تھے؟ حامد کے ہونٹ کانپنے لگے، وہ چپ ہو گیا، شاید اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ حامد کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ میری روح کو چیر کر دیکھنا چاہتا ہو کہ میرے دل میں اب بھی وہی محبت ہے یا نہیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب کچھ سنوار دوں گا۔ اس کی آواز میں وہی پرانا مان تھا جو کبھی میرے دل کو سکون دیتا تھا، لیکن ایک شرط پر۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شرط؟ کیسی شرط حامد؟ تم بس شادی کے بعد اپنا گھر میرے نام کر دو۔ مجھے لگا جیسے میرے کانوں نے غلط سنا ہو۔ میں نے پلکیں جھپکائیں، دل کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ وہی حامد ہے جو کہتا تھا کہ میں اس کی جان ہوں۔ کیا؟ میں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ میری امی یہی چاہتی ہیں عائشہ، اس نے سکون سے کہا۔ ہماری شادی تبھی ہوگی جب تم جہیز کے بدلے میں اپنا گھر میرے نام کر دو۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم سے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ حامد، ہماری محبت میں یہ سب کب سے آ گیا؟ جہیز، گھر، پیسہ؟ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے عائشہ، وہ ایک شفاف مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ محبت ہوتی ہے، لیکن رشتے چلانے کے لیے کچھ سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ سمجھوتا تمہیں کرنا ہوگا کیونکہ اب تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے دھس گئی ہو۔ حامد، تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے بھائی بہن اور ماں کو یوں بے سہارا چھوڑ دوں گی؟ میری آواز میں لرزش تھی، لیکن میرے لہجے میں چٹان کی سی مضبوطی تھی۔
میں ان سب کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ جا کر محلوں میں نہیں رہ سکتی حامد۔ یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، میرا گھر، میرا سایہ، میری ماں۔ تم نے کبھی سوچا کہ جب میں چلی جاؤں گی تو یہ سب کیا کریں گے؟ لیکن حامد خاموش تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے چہرے کے ہر نقش کو آخری بار دل میں بسانا چاہا۔ پھر میں پلٹ گئی ہمیشہ کے لیے۔ یہ لو اماں۔ ماں نے حیرت سے میرے ہاتھ پر رکھے روپے دیکھے۔ یہ کہاں سے آئے؟ ان کی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیسے تھامے اور میری طرف دیکھ کر کہا، مجھے معاف کر دو عائشہ، یہ بالیاں میں نے تمہاری شادی کے لیے رکھی ہوئی تھیں۔ تم بھی سوچتی ہوگی ماں نے بہن بھائی کا پیٹ بھرنے کے لیے میرے حصے کا سونا بیچ دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اب کوئی شادی نہیں ہوگی اماں۔ میری آواز میں زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ میں مزید کچھ نہیں کہہ سکی۔ میری محبت ختم ہو گئی تھی اور میں کسی ادھورے خواب کی طرح ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ میں بچپن کے وہ لمحے یاد کرنے لگی جب حامد نے کہا تھا کہ وہ مجھے کبھی چھوڑے گا نہیں، لیکن آج میں رو رہی تھی اور وہ کہیں نہیں تھا۔ میں نے شادی کے خوابوں کو دفنا دیا، محبت کے خیالوں کو جلا دیا۔ اب زندگی کا مقصد کچھ اور تھا، ماں، احمد اور آمنہ، بس یہی میری دنیا تھی۔ میں نے گھر سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا، ٹیوشن پڑھانا شروع کیا، ماں کے ساتھ سلائی کا کام پکڑ لیا اور اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی معمولی پینشن پر گزارا کرنے کا عزم کر لیا۔ اب میرے پاس کسی اور چیز کی گنجائش نہیں تھی۔ محبت، وہ تو مر چکی تھی۔ پھر ایک دن میں بازار سے واپس آ رہی تھی جب میری نظر سامنے پڑی۔ حامد تھا، لیکن میرے ساتھ نہیں، وہ کسی اور کے ساتھ تھا، اپنے محلے کی ایک اور لڑکی کے ساتھ۔ حامد؟ میں نے سرگوشی کی جیسے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ ہنس رہا تھا، وہ مسکرا رہا تھا، وہ خوش تھا، اور وہ میرے ساتھ نہیں تھا۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ مجھے لگا جیسے محبت مر تو پہلے چکی تھی، لیکن آج اس کا جنازہ بھی اٹھ گیا۔ ایک ہفتے بعد پھپھو گھر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی تھی جو بچپن میں انہوں نے میرے ہاتھ میں پہنائی تھی۔ یہ اتروا لو، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ میرا جسم بے جان ہو گیا۔ انہوں نے میری انگلی سے میری محبت کو نوچ کر اتار دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری روح کھینچ لی گئی ہو، لیکن میں چپ رہی، میں کچھ نہ بولی۔ میں ایک مضبوط لڑکی تھی نا، تو پھر آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ آسان نہیں ہوتا اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا، لیکن میں کیا کرتی؟ اپنے بھائی کا، بہن کا، ماں کا سایہ چھین کر خود کو خوشی میں کیسے دھکیلتی؟ مجھے اپنی زندگی کا مقصد معلوم تھا۔ میری دنیا ماں، احمد اور آمنہ تھی، اور وہی رہے گی۔ محبت، وہ صرف ایک سراب تھا، اور میں اب حقیقت کے کٹھن راستے پر چل پڑی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حامد کی شادی ہو چکی تھی، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کی تلاش میں مصروف تھی۔ میں نے 12ویں کے امتحانات دیے اور پاس ہو چکی تھی۔ اب پرائیویٹ BA کے امتحان دینے کی تیاری کر رہی تھی۔ زندگی کی تلخیوں نے مجھے میرے رب کے قریب کر دیا تھا۔ پہلے نماز میں کوتاہی کرتی تھی، لیکن اب سمجھ چکی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ سچ کہتے ہیں لوگ، آزمائش کا وقت آپ کو خدا کے قریب کر دیتا ہے۔ آپ کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کہیں آس لگانے سے آپ کو صرف شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اب میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتی، ہر وقت میرے لبوں پر دعا ہوتی۔ ایک رات تہجد کے بعد میں چھت پر بیٹھی تلاوت کر رہی تھی، اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ میں حیران تھی کیونکہ موسم بارش والا نہیں تھا۔ میں نے جائے نماز سمیٹی اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مجھے سکون دے رہے تھے، جب اچانک مجھے ہوا میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو میرے پیروں کے پاس بے شمار گلاب کے پھول بکھرے ہوئے تھے، جن میں ایک انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس انگوٹھی کی چمک اتنی تیز تھی جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، خوف میرے پورے وجود میں پھیل گیا۔ میں وہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نیچے بھاگ آئی۔ صحن میں اماں سو رہی تھیں اور میں کپکپاتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں جا گھسی۔ میں نے دروازہ بند کیا، آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور دھڑکتے دل کے ساتھ سو گئی۔ اگلی صبح میں چھت پر گئی تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، نہ کوئی گلاب کا پھول، نہ کوئی انگوٹھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ میرا وہم تھا، لیکن پھر میں نے اماں سے پوچھنے کا سوچا۔ میں نے بات کو گھما پھرا کر شروع کیا، اماں، رات کو چھت پر بہت سارے گلاب کے پھول آئے تھے جو ہوا کے ساتھ بکھر گئے، تم نے دیکھے؟ اماں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولی، رات کو موسم صاف تھا، کوئی تیز ہوا نہیں چلی تھی، پھر طوفانی جھونکے کہاں سے آ گئے اور کون سے پھول؟
میرے لیے یہ سن کر پریشانی دگنی ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا تھا، تو پھر اماں کو کیوں کچھ نہیں معلوم؟ اگلی رات سلائی کا کام زیادہ ہونے کی وجہ سے میں رات کو پھر سے چھت پر جا بیٹھی۔ میں سلائی مشین چلا رہی تھی تاکہ بھائی بہن شور سے تنگ نہ ہوں۔ مشین کی کرکٹ میں مگن تھی کہ اچانک کسی نے میرا نام بہت نرمی سے پکارا، عائشہ۔ یہ ایک مردانہ آواز تھی، بھاری، مگر اس میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی۔ میرا ہاتھ ایک دم رک گیا، میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ یہ میرا وہم ہوگا، میں نے خود کو سمجھایا اور دوبارہ سلائی کرنے لگی۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میں نے اپنے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو کسی نادیدہ وجود کے ہاتھ سے ہٹتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ بال جو میرے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، کسی نے انہیں آہستہ سے کان کے پیچھے رکھ دیا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، میرا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ میں تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور بغیر پیچھے دیکھے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دروازہ زور سے بند کیا اور آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کون تھا جو میرے آس پاس موجود تھا لیکن نظر نہیں آتا تھا؟ میرے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا، بس ایک انجانا خوف تھا جو میرے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ لیکن یہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ اگلے دن بھر میں اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ رات کو جب سب سو چکے، میں دوبارہ چھت پر جانے سے خود کو روک نہ سکی۔ میں نے دل مضبوط کیا اور ایک بار پھر اپنی سلائی مشین لے کر چھت پر چلی گئی۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی، ماحول پر ایک خاموشی طاری تھی۔ میں نے مشین چلانی شروع کی، لیکن اس بار میرے اندر ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ پھر وہی ہوا، عائشہ۔ یہ وہی بھاری پر مٹھاس سے بھری آواز تھی، لیکن اس بار میں نے ہمت کی اور پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ کچھ لمحے گزر گئے، پر میں نے کسی کو نہ دیکھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں نے دوبارہ مشین چلائی، لیکن پھر اچانک میرے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آ گیا، میرے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بلند آواز میں سورہ فلق پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ لمحے گزرے، میں نے آنکھیں کھولیں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تیزی سے نیچے بھاگی، کمرے میں جا کر خود کو لحاف میں لپیٹ لیا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ کون تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ کیا یہ محض میرا وہم تھا یا حقیقت؟ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو میرا ذہن اب بھی اسی خوف میں گھرا ہوا تھا۔ میں نے آمنہ اور احمد کو غور سے دیکھا۔ وہ دونوں معمول کے مطابق کھیل رہے تھے۔ اماں کھانا پکانے میں مصروف تھیں۔ کیا میں ہی پاگل ہو رہی تھی؟ یہی خیالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ آمنہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا آمنہ؟ میں نے الجھن سے پوچھا۔ آمنہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، باجی، رات کو تمہارے کمرے میں کوئی آیا تھا؟ میری سانس رک گئی۔ کیوں؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے کوئی چل رہا ہو، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو، لیکن جب میں اٹھی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے اندر خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ یہ سب میرا وہم نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ لیکن وہ تھا کون؟ عائشہ حیران تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لگاتار 2 راتوں سے اس کے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی آسیب ہے، کوئی روح، یا صرف اس کا وہم؟ لیکن اگر یہ محض وہم تھا تو اس کی بہن نے کسی مردانہ وجود کو اس کے کمرے میں جاتے کیوں دیکھا تھا؟ عائشہ انہی خیالات میں گم تھی اور ساتھ جھاڑو لگا رہی تھی جب اس کے کانوں میں موبائل کی گھنٹی گونجی۔ دوسری طرف سرکاری اسکول کے پرنسپل تھیں۔ عائشہ بی بی، آپ کے بھائی کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، وہ رو رہا ہے، کوئی فوراً اسکول سے آ کر اسے لے جائے۔ عائشہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً اماں کو بتایا اور چادر اوڑھ کر گھر سے نکل گئی۔ اسے اسکول جلدی پہنچنا تھا، اس لیے اس نے قریبی سنسان کچے راستے کا انتخاب کیا۔ راستے میں اچانک اس کی نظر کچھ نوجوانوں کے ایک گروہ پر پڑی جو بے فکری سے بیٹھے تھے۔ ان میں حامد بھی شامل تھا جو کسی نشے میں دھت دکھائی دے رہا تھا۔ کیا حامد نشہ کرتا ہے؟ یہ سوال عائشہ کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ میں کتنی بے خبر تھی، محبت کی پٹی میری آنکھوں پر بندھی رہی۔ عائشہ نے قدم نہیں روکے اور سیدھا گزرنے لگی، مگر جیسے ہی حامد نے اسے دیکھا وہ فوراً اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے منگیتر کو وقت نہیں دو گی؟ سلام دعا نہیں کرو گی؟ حامد نے طنزیہ لہجے میں کہا اور عائشہ کا بازو پکڑ لیا، ساتھ ہی اس کے منہ پر سگریٹ کا دھواں چھوڑا۔ عائشہ کا صبر جواب دے چکا تھا۔
اس نے غصے میں آ کر حامد کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ حامد کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ اس نے تیزی سے عائشہ کا بازو دوبارہ دبوچ لیا، مگر اگلے ہی لمحے کسی نے حامد کو زور سے دھکا دیا۔ وہ تقریباً 5 فٹ دور جا گرا۔ عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حامد اور اس کے دوست سکتے میں آ گئے۔ ان کے چہروں پر وحشت کے سائے لہرانے لگے۔ اس راستے پر ہمیشہ خاموشی رہتی تھی، پھر یہ شخص کہاں سے آ گیا؟ وہ اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک لمحے میں اتنے لوگوں پر بھاری پڑ گیا؟ حامد کے ساتھ آئے لڑکے گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے، مگر وہ شخص وہیں کھڑا رہا، جیسے انہیں مزید دیکھنے کا انتظار کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے کوئی قدیم راز اس کی گہرائیوں میں چھپا ہو۔ حامد بوکھلا کر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ گیا، جبکہ وہ اجنبی شخص عائشہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ اس کی آواز گہری مگر نرم تھی، جیسے کسی اور دنیا کی بازگشت ہو۔ عائشہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ وہی آواز تھی جو گزشتہ رات اس کے کانوں میں سرگوشیوں کی طرح سنائی دی تھی۔ خود پر قابو پاتے ہوئے عائشہ نے صرف ایک لفظ کہا، شکریہ، اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ مگر جیسے ہی وہ چند قدم چلی، ہوا میں سرگوشی سی گونجی، یہ راستہ تمہارے لیے نہیں ہے عائشہ، ابھی لوٹ جاؤ۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اسکول پہنچتے ہی عائشہ نے احمد کو سنبھالا۔ وہ بے حد تکلیف میں تھا۔ فوراً اسے قریبی ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھنے کے بعد کہا کہ احمد کے معدے میں رسولی ہے اور اسے جلد از جلد آپریشن کی ضرورت ہے۔ عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اللہ، یہ کیا نئی آزمائش ہے؟ گھر پہنچ کر اس نے اماں کو سب کچھ بتایا۔ اماں کے چہرے پر پریشانی کی ایک اور لہر دوڑ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہوگا بیٹا؟ ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں۔ عائشہ نے ہمت باندھ لی۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا اماں، احمد کو بچانا ضروری ہے۔ رات کی تاریکی میں ہر چیز پر سکوت طاری تھا۔ چاند کی ہلکی روشنی شکستہ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور عائشہ خاموشی سے قرآن پڑھ رہی تھی۔ اس نے اماں کو تسلی تو دے دی تھی، مگر اس کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان مچ گیا تھا۔ نکاح کی وہ شرط جو جنزادے نے رکھی تھی، وہ اس کے دماغ سے کسی صورت نہیں نکل رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا یہ سب حقیقت تھی یا میرا کوئی وہم؟ اس کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ احمد کا علاج کیسے ہوگا؟ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر گزر چکا تھا۔ اماں ابھی تک درگاہ سے واپس نہیں آئی تھیں اور عائشہ گھر میں تنہا تھی۔ اس خاموشی میں صرف دیوار کی گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ اس نے قرآن مجید اٹھایا اور آہستہ آہستہ تلاوت کرنے لگی۔ اس کے دل کو کچھ سکون محسوس ہوا، لیکن وہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ اللہ میرے بھائی کو صحت دے، مجھے کوئی حل دکھا دے۔ وہ زیر لب دعائیں مانگ رہی تھی کہ اچانک وہی ہوا چلی، وہی جو گلاب کی خوشبو کے ساتھ آتی تھی۔ اچانک وہی مہک جو پہلے بھی محسوس ہوئی تھی پھر سے فضا میں پھیلنے لگی۔ عائشہ کا دل دھڑک اٹھا، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس نے جلدی سے قرآن بند کیا اور کمرے میں بھاگ گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، پیچھے سے کسی نے اس کا نام پکارا۔ گلاب کی وہی مخصوص خوشبو، عائشہ۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہی گہری، پرسکون مگر طاقتور آواز۔ ہوا کی ایک ٹھنڈی لہر کمرے میں دوڑ گئی، جیسے کسی نے اس کے قریب سے گزر کر اسے چھو لیا ہو۔ وہ گھبرا کر مڑی۔ وہاں وہی اجنبی شخص کھڑا تھا، وہی جو چند دن پہلے حامد سے اسے بچا چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں گہری سنجیدگی۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی اور اس کا ہاتھ خود بخود دروازے کی طرف بڑھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ عائشہ کی آواز کانپ رہی تھی، اور پھر وہ بس مسکرایا، جیسے اسے اس کے سوالات کی پرواہ نہ ہو۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عائشہ، تم بے حد حسین ہو اور نیک بھی۔ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ احمد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کہہ چکا ہوں، تمہارے چہرے پر یہ اداسی اچھی نہیں لگتی۔ اس کی آواز کسی بھاری سرگوشی کی طرح تھی۔ یہ وہی بھاری مگر شیریں آواز تھی۔ وہ کانپنے لگی، جیسے کسی غیر مرئی قوت نے اس کے بدن کو جکڑ لیا ہو۔ عائشہ کو عجیب سا احساس ہوا، جیسے وہ کسی اور دنیا میں کھڑی ہو۔ وہ نادانستہ شرما گئی، مگر اپنی جھجک چھپاتے ہوئے غصے سے بولی، تمہیں احمد کی بیماری کے بارے میں کیسے معلوم؟ اس نے آہستہ آہستہ پلٹ کر دیکھا۔ اگلے لمحے جنزادہ آگے بڑھا اور اچانک اس کی کمر کے گرد بازو ڈال لیا۔ وہ وہیں کھڑا تھا، وہی شخص جو اسے حامد سے بچانے آیا تھا۔ وہ اس کی نظروں کے سامنے تھا، مگر اس نے تو دروازہ بند ہی نہیں کیا تھا، تو وہ یہاں داخل کیسے ہوا؟
عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا اور اب وہ بالکل اس کے چہرے کے قریب تھا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شش، اس نے عائشہ کے ہونٹوں پر ہلکا سا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا ہر مسئلہ میرا ہے، بس میری ایک شرط مانو۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہری چمک تھی جیسے وہ اس کے اندر تک دیکھ سکتا ہو۔ شرط؟ عائشہ کی زبان جیسے بند ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور پھر ٹھیک اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ دھیرے سے مسکرایا۔ مجھ سے نکاح کر لو۔ تم بے حد حسین ہو اور نیک بھی، مگر تم ہمیشہ اداس کیوں رہتی ہو؟ اس نے کہا جیسے وہ اس کا دل پڑھ سکتا ہو۔ عائشہ جیسے برق زدہ ہو گئی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور اپنی پوری طاقت سے جنزادے کو دور دھکیل دیا۔ اس کا دل کسی انجانی گرفت میں جکڑ گیا۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ اس نے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی قربت اسے کمزور کر رہی تھی۔ تم کوئی رئیس زادے ہوگے جو اپنی دولت کا روب ڈال کر میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ نکلو یہاں سے۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا، مگر دل کہیں اور جا رہا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور سخت لہجے میں کہا، تمہیں میرے بھائی کی بیماری کا کیسے معلوم؟ تم کون ہو؟ جنزادہ وہاں سے ہٹنے کے بجائے مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں سکون تھا، جیسے وہ سب جانتا ہو۔ میرا نام شاہ زین ہے، میں کوئی رئیس زادہ نہیں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ وہ مسکرایا جیسے اس کی بے چینی سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ عائشہ چند لمحے چپ رہی، پھر اچانک کہکہا مار کر ہنسنے لگی۔ تم اور جن زادہ حد کرتے ہو، بہت اچھا مذاق تھا۔ تمہارے ہر مسئلے کا حل میرے پاس ہے عائشہ، مگر اس کے لیے تمہیں میری وہ شرط ماننی ہوگی۔ شاہ زین نے کوئی اور جواب نہیں دیا، بس چٹکی بجائی اور اگلے ہی لمحے کمرے میں ہزاروں تتلیاں نمودار ہو گئیں۔ کمرے میں ایک حسین روشنی پھیل گئی۔ سب کچھ خواب جیسا لگنے لگا۔ تتلیاں روشنی میں چمک رہی تھیں، وہ جیسے پریوں کی دنیا ہو۔ اس نے بمشکل خود کو مضبوط رکھا۔ کیسی شرط؟ پھر شاہ زین نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور آہستہ آہستہ عائشہ کے قریب آیا۔ اچانک اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہی وہ انگوٹھی ہے جو تمہیں اس رات چھت پر ملی تھی، میں نے ہی تمہارے لیے بھیجی تھی، اس نے محبت بھری نظروں سے کہا اور عائشہ کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی پہنا دی۔ اس کے پورے وجود میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عائشہ کا جسم کپ کپانے لگا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ خواب میں تھی یا حقیقت میں؟ اس کا لمس گرم تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اسے اس کے لمس سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ ہمیشہ سے اسے جانتی تھی۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا اور سب کچھ ایک لمحے میں غائب ہو گیا۔ تمہارا ہر مسئلہ ختم ہو سکتا ہے، تمہیں بس مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اس نے آہستہ سے کہا۔ کمرے میں اب وہی پرانی پوسیدہ دیواریں تھیں، ٹمٹماتا ہوا بلب اور مٹی کی مہک، سب کچھ پہلے جیسا ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ اگر اماں نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو کیا سوچیں گی؟ عائشہ بے اختیار بولی تھی۔ یہ سب غلط ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ تقریباً چیخ پڑی۔ شاہ زین اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے مسکرا کر غائب ہو گیا۔ وہ مسکرایا جیسے اسے اس کی گھبراہٹ کا اندازہ تھا۔ میں تمہیں وقت دوں گا، مگر یاد رکھو، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں ہمیشہ تمہارے آس پاس ہوں گا۔ رات بھر عائشہ بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ اماں جب واپس آئیں تو کہنے لگیں، بیٹا تجھے بھی درگاہ جانا چاہیے تھا، وہاں سب نے دعا کی، احمد کے لیے خیر مانگی۔ عائشہ نے اماں کی بات سنی، مگر وہ کہیں اور تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، شاہ زین کے خیالوں میں، اس کی باتوں میں، اس کی مسکراہٹ میں۔ ہوا خاموش ہو چکی تھی، کمرے میں سناٹا طاری تھا، مگر وہ ابھی تک اس کے وجود کی گرمی محسوس کر رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ کیا میں اس پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ حامد کے بعد دوبارہ کسی پر یقین کرنا ناممکن ہے۔ اس کے دل میں سوال ہی سوال تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا میں کسی ایسی حقیقت کا حصہ بن چکی تھی جو عام انسانی دنیا سے باہر تھی؟ لیکن جو چیز سب سے زیادہ حیران کن تھی وہ یہ کہ جب وہ شاہ زین کے قریب تھی تو خوف کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ اس کا دل کیوں نہیں کر رہا تھا کہ وہ اسے خود سے دور کرے؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کر کے اپنے بستر پر جا بیٹھی، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اس کے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر ایک بات وہ جان چکی تھی کہ اس کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی۔
صبح کا اجالا چھت پر بکھرتا جا رہا تھا، مگر اس کے دل کے اندھیرے کم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اماں کے سامنے بیٹھی تھی اور التجا بھری آواز میں بولی، اماں، ہمیں گھر گروی رکھوا دینا چاہیے۔ احمد کے آپریشن کے لیے 6 لاکھ روپے چاہیے اور وہ فوراً نہیں مل سکتے۔ اماں نے لرزتی سانس لی اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا، مگر اس کے الفاظ میں جو بے بسی تھی وہ انکار کی طاقت کو ختم کر چکی تھی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولیں، ٹھیک ہے، میں آج ہی بینک جا کر ضروری کارروائی کر آتی ہوں۔ اس نے ہلکی سی سانس لی۔ میں نہیں جا سکتی اماں، مجھے سلائی کے کپڑے مکمل کرنے ہیں اور ٹیوشن کے بچے بھی آ جائیں گے۔ آپ آمنہ کو ساتھ لے جائیں، کیونکہ گھر تو ویسے بھی آپ کے نام پر ہے، پیسے ملنے میں کچھ دن لگیں گے۔ اماں نے سر ہلا دیا اور چادر درست کرتے ہوئے گھر سے نکل گئیں۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا اور روزمرہ کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ دن بیت گیا، شام ہونے کو آئی، مگر اماں اور آمنہ واپس نہ آئیں۔ پہل اس نے سوچا کہ شاید کاغذات کے کام میں دیر ہو گئی ہو، لیکن جیسے جیسے اندھیرا چھانے لگا اس کا دل گھبراہٹ میں ڈوبنے لگا۔ پھر دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے تک پہنچی، جہاں اماں کی حالت دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی چادر بکھری ہوئی تھی، سانس پھولی ہوئی تھی اور آنکھوں میں خوف کا ایک طوفان تھا۔ اماں، یہ کیا ہوا؟ آمنہ کہاں ہے؟ اس کی آواز لرزنے لگی۔ وہ لے گئے، آمنہ کو لے گئے۔ اماں دھاڑے مار کر رو دیں۔ موٹر سائیکلوں پر کچھ لڑکے آئے، مجھے دھکا دیا اور آمنہ کو اٹھا کر لے گئے۔ اللہ رحم کرے، میری بچی کو وہ درندے نہ جانے کہاں لے گئے ہوں گے۔ اسے لگا جیسے قیامت اس پر ہی ٹوٹ پڑی ہو۔ زمین اس کے پیروں سے کھسکنے لگی تھی، سانسیں رکنے لگیں۔ اس نے ہمت جمع کی، اماں، ہمیں فوراً تھانے میں رپورٹ درج کروانی ہوگی۔ تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ ہیلو عائشہ بی بی؟ دوسری طرف حامد تھا۔ تو نے اپنے عاشق سے مجھے پٹوایا تھا نا، اب دیکھ میں کیسے بدلہ لیتا ہوں۔ اگر اپنی بہن کی خیر چاہتی ہے تو گھر کے کاغذات میرے نام کروا دے، ورنہ آمنہ کو ہمیشہ کے لیے بھول جا، اور خبردار اگر پولیس کو کچھ بتایا تو انجام بہت برا ہوگا۔ حامد کی زہریلی آواز اس کے کانوں میں زہر بن کر ٹپک رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ فون اس کے ہاتھ سے گرنے کو تھا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب پھوٹ پڑا۔ اماں کو سب کچھ بتایا تو وہ بھی صدمے سے نڈھال ہو کر بیٹھ گئیں۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں اس آدمی نے پیٹا تھا؟ وہ اجنبی کون تھا؟ کیا وہ کوئی عام آدمی تھا؟ اماں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ عائشہ جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے حامد کی گھناؤنی سازش تھی، مگر اس وقت وہ آمنہ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اس نے گھر کے کاغذات لیے اور حامد کی بتائی ہوئی مخصوص جگہ پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ وہ ڈرتے قدموں کے ساتھ اس ویران جگہ پر پہنچی جہاں حامد نے اسے بلایا تھا، لیکن وہاں کوئی اور پہلے سے موجود تھا، شاہ زین۔ اسے دیکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن جیسے بے ترتیب ہو گئی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے ہی والی تھی کہ شاہ زین نے نرمی سے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ شش، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس کی آواز کسی سرگوشی کی طرح تھی جس میں جادو بھرا تھا۔ مگر اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر شاہ زین کی گہری نظریں اس کے اندر تک اتر چکی تھیں، جیسے وہ اس کے الفاظ سے پہلے ہی سب کچھ جانتا ہو۔ حامد اور اس کے ساتھی موٹر سائیکلوں پر آ پہنچے۔ حامد جیسے ہی اس کی طرف بڑھا، شاہ زین بجلی کی رفتار سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حامد کی آنکھوں میں پہلی بار خوف تھا۔ کیا ہوا حامد؟ ابھی تو بہت بہادر بن رہا تھا۔ شاہ زین کی آواز میں ایک عجیب سا روب تھا۔ اگلے ہی لمحے حامد کا جسم زور سے زمین پر جا گرا۔ حامد کے ساتھیوں نے مدد کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی انہوں نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، ایک زوردار جھٹکے نے انہیں زمین پر گرا دیا۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ حامد کو ایسی مار پڑی جو وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتا تھا۔ بھاگنے کی کوشش میں وہ جلدی سے موٹر سائیکل پر سوار ہوا، لیکن جلد بازی میں وہ اپنے دوست کی بائک سے ٹکرا گیا۔ حامد زمین پر جا گرا اور اس کی ٹانگیں موٹر سائیکل کے درمیان بری طرح کچلی گئیں۔ اس کی چیخیں رات کے اندھیرے میں گم ہو گئیں۔ یہ سب عائشہ کو کسی بھیانک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہاں بھیڑ جمع ہوتی، شاہ زین نے پلک جھپکتے میں اسے اور آمنہ کو گھر پہنچا دیا۔ آمنہ بے ہوش تھی، شاید اس نشے کی دوا کے اثر کی وجہ سے جو حامد نے اسے دی تھی۔ عائشہ نے پوری رات اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔
اگلی صبح جب وہ ہوش میں آئی تو حیران کن طور پر وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی۔ اسی لمحے ہسپتال سے فون آیا۔ میڈم عائشہ، ہم سن رائز ہسپتال سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کے بھائی کا آپریشن اگلے ہفتے طے ہے اور اس کی تمام رقم جمع کر دی گئی ہے۔ ایک صاحب نے یہ ڈونیشن دی ہے۔ آپ بس ٹیسٹ کروا کر فارم مکمل کروانے آ جائیں۔ عائشہ جانتی تھی کہ وہ شخص کون تھا۔ وہ صرف شاہ زین ہی ہو سکتا تھا۔ اماں خوشی سے سجدے میں گر گئیں۔ اماں دعائیں دے رہی تھیں اس انسان کو جو فرشتہ بن کر ہماری زندگی میں آیا تھا، مگر عائشہ جانتی تھی کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن زادہ تھا۔ احمد کا آپریشن کامیاب ہو چکا تھا۔ اماں اور آمنہ اسے لے کر ہسپتال سے آ چکی تھیں۔ عائشہ اپنے خیالات میں گم تھی کہ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا اور شاہ زین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے پہلی بار اس کی موجودگی سے خوف نہیں محسوس کیا، بلکہ بے اختیار بول پڑی، تم کہاں تھے اتنے دن؟ شاہ زین مسکرا دیا، کیوں جانا، یاد آ رہا تھا؟ اس کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں۔ نہیں، میں تو بس شکریہ کہنا چاہتی تھی۔ شاہ زین کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اب شکریہ بعد میں کہنا، کیونکہ میں ابھی کہیں نہیں جا رہا۔ اس نے نظر اٹھا کر شاہ زین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہری چمک تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس چمک میں اس کے لیے کیا تھا، محبت یا کوئی اندیکھی آزمائش۔ اس کے دل میں ایک عجیب کشمکش چل رہی تھی۔ اس کی زندگی پہلے ہی بہت آزمائشوں سے گزر چکی تھی۔ وہ اب دوبارہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود کو کسی اور زخم کے لیے تیار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، شکریہ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے الفاظ سن کر شاہ زین کی مسکراہٹ کچھ لمحوں کے لیے مدھم پڑ گئی۔ وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، جیسے اس کے دل کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے قدم پیچھے کیے۔ تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں تم پر بھروسہ کروں، مگر میں پھر سے کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ پہلے بھی میرا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے۔ میں دوبارہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، مگر اس کے الفاظ مضبوط تھے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اچانک شاہ زین اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ عائشہ، میں تمہارا دل کبھی نہیں توڑ سکتا، لیکن اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو میں تمہاری دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، شاید محبت، شاید التجا، یا شاید کچھ اور جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ کھڑا ہوا اور پلٹنے لگا۔ جیسے ہی اس نے پیٹھ موڑی، اس کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ شاہ زین، میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری سانسیں بے ترتیب تھیں، مگر میرے الفاظ مضبوط تھے۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ شاہ زین ٹھہر گیا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر وہ پلٹا اور میرے قریب آیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب میرے وہم کے برعکس تھا۔ شاہ زین نے میرا ماتھا چوم کر کہا، جب تمہیں چھت پر تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کرتے دیکھتا تھا تو میرا دل بہت خوش ہوتا تھا۔ تمہارا حسن بھی لاجواب ہے اور تم ایک نیک لڑکی ہو جو اللہ کے قریب ہے اور اپنے گھر والوں کی پرواہ کرتی ہے۔ مجھے ایسا ہی جیون ساتھی چاہیے تھا۔ میں نے بہت پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا اور اب میں جلد ہی تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گیا، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ وہ کچھ لمحے ساکت رہی، پھر ایک مدھم مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ اس کی زندگی میں محبت کے پھول کھل گئے تھے۔ اس کے دل کو ایک انجانی خوشی اور سکون کا احساس ہونے لگا تھا۔ دن گزرنے لگے، اس کی زندگی میں خوشی کے رنگ واپس آ رہے تھے۔ دوسری طرف حامد کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ جو کبھی اپنے غرور میں دوسروں کو نیچا دکھانے کا عادی تھا، آج بے بس ہو چکا تھا۔ اونچی ڈھلان سے گرنے کی وجہ سے اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں۔ وہ کسی دوسرے کے سہارے کے بغیر چل بھی نہیں سکتا تھا۔ حامد کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ وہ خود کو آئینے میں دیکھنے سے بھی گھبراتا تھا۔ اس کے غرور کا سر جھک چکا تھا۔ اب وہ دوسروں کی طرف رحم کی نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ دن رات اس کی زبان پر بس اللہ سے معافی کی دعائیں تھیں۔ عائشہ کے دل میں ایک عجیب سی طمانینت تھی۔ اللہ نے اس پر جو آزمائشیں بھیجی تھیں وہ شاید اس کی مضبوطی کا امتحان تھیں۔ اس نے حامد کو اپنی آنکھوں کے سامنے زوال کا شکار ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے اس کے غرور کا انجام دیکھا تھا، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ جب میں بے بس تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تب اللہ نے میرے لیے دروازے کھولے، میری دعا قبول ہوئی۔
میں نے سیکھا کہ اگر انسان سچائی اور صبر کے ساتھ کھڑا رہے تو دنیا کی کوئی بھی آزمائش اسے توڑ نہیں سکتی۔ احمد صحت یاب ہو چکا تھا۔ وہ پہلے کی طرح ہنستا، مسکراتا، کھیلتا اور شرارتیں کرتا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں خوشی اور سکون تھا، جیسے برسوں بعد ان کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو رہا ہو۔ آمنہ کا علاج ذہنی ہسپتال میں جاری تھا۔ ہم سب امید کر رہے تھے کہ وہ جلد ہی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب میری اور شاہزین کی شادی ہو گئی۔ یہ ایک ایسی شادی تھی جو دو دنیاؤں کو جوڑ رہی تھی۔ شاہزین نے میری زندگی کو ایک نئی روشنی دی تھی۔ اس کے ساتھ میرا ہر خوف ختم ہو چکا تھا۔ وہ کوئی عام مرد نہیں تھا، مگر اس کی محبت عام محبتوں جیسی بھی نہیں تھی۔ شادی کی رات جب میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس نے نرمی سے میرا ہاتھ پکڑا۔ کیا تم خوش ہو عائشہ؟ اس کی آنکھوں میں وہی محبت کی چمک تھی۔ میں نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ ہاں، میں بہت خوش ہوں۔ شاہزین نے میرا ہاتھ تھامے رکھا اور آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا نا، تمہارا ہر مسئلہ میرا مسئلہ ہے۔ اب سے تمہاری ہر خوشی میری خوشی ہوگی، تمہارا ہر غم میرا ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک ایسا ہمسفر دیا جو محبت اور حفاظت کا دوسرا نام تھا۔ شاہزین نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں پایا عائشہ، اور اب ہمیشہ کے لیے تم میری ہو۔ میری زندگی کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک نئی کہانی کی شروعات ہوئی تھی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔